وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة۔ تمام قسم کے مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فراہم کر رہی ہے۔ کتنے ہمارے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے والے جو گزشتہ رمضان میں تو زندہ تھے مگر آج موجود نہیں ہیں، تو ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا بھی آخری رمضان ہو، آئندہ یہ مہینہ ہمیں ملے نہ ملے، تو ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اس قدر بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معافی کی اور جنت کی لوٹ سے لگا دیتی ہے۔ کثرت کے ساتھ لوگوں کو سحر و افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں روزے دار جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں کرتے، اور یہ پورے کا پورا مہینہ دن ہو یا رات ہر لمحہ بابرکت اور باعث مغفرت و رحمت ہے۔ بعض احباب اس کی اشروں کے اعتبار سے اپنی طرف سے تخصیص کرتے ہیں کہ یہ اشرا رحمت کا ہے، یہ مغفرت کا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا ہے، حالانکہ یہ اپنی طرف سے بنائی گئی بات ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہر لمحہ مہینے کے آغاز سے لے کر اختتام تک ہر لمحہ جو ہے وہ خیر و برکت کا اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ہمیں یہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کی خیر و برکت کے لیے بعض چیزوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں خیر و برکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان بابرکت ایام میں قرآن کریم جیسی کتاب کا نزول ہوتا ہے۔ وہ کتاب کے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔
حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق رمضان میں قرآن کے علاوہ جو منزل من اللہ کتابیں ہیں ان کے نزول کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف دیے گئے وہ بھی ابتدائی رمضان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی وہ بھی 7 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس انجیل کا نزول ہوا وہ بھی 14 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اسی مہینے کی 19 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی۔ اور اسی روایت کی روح سے نبی کریم علیہ السلام کو قرآن کریم کے نزول کا آغاز بھی اسی رمضان کی 25ویں رات کو ہوتا ہے۔ تو گویا کہ منزل من اللہ کتابیں سبھی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نزول کے لیے اس بابرکت مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور اسی طرح تاریخ اسلام میں بھی جنگ بدر جیسی، فتح مکہ جیسے عظیم جو ہے وہ واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ یہ اس قدر بابرکت ایام ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا داخل رمضان ابواب السماء، کہ یوں ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اس بابرکت مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان ایام کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ان کا آغاز ہوتے ہی اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، وہ شیطان اور اس کے چیلے جو انسان کو جنت کے راستے سے روکتے ہیں، جہنم کی طرف دھکیل کر مزین کر کے لے جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی جکڑ دیتے ہیں، ان کو بھی پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ میرے بندے ان دنوں میں مجھے راضی کر لیں، جہنم سے آزادی حاصل کر لیں، جنت کے حقدار بن جائیں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اتنا اہتمام، اور ایک اہم ہے کہ ہیلے بہانے سے کبھی موسم کا سہارا لے کر، کبھی اپنے کام کاج کا بہانہ بنا کر روزے جیسی عظیم فرضی عبادت سے جو ہے وہ روگردانی کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ فرضی روزہ تو فرضی روزہ، ایک عام دن کا نفلی روزہ اس قدر اللہ کے ہاں اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک نفلی روزہ جو اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے 70 سال کی مسابقت جتنا، وہ صرف ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس روزے دار کو اللہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال کی مسابقت سے کہ ایک گھوڑ سوار 70 سال تک مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا فاصلہ طے کرے گا جہنم سے اتنا دور صرف ایک نفلی روزہ انسان کو کر دیتا تھا۔ اور یہ تو فرضی ہے، اللہ نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے، ہم پہ فرض کیے ہیں، جیسے نماز فرض کی ہے۔ ان کے رکھنے والوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اسپیشل ایک دروازے کو اس کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کر دیا کہ باب الریان سے میرا حکم مانتے ہوئے رمضان میں روزہ رکھنے والے اس باب الریان سے گزر کر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کو اسپیشل پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ان کے نام الاٹ کر دیا۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو انسان کتاب و سنت کے مطابق ایمان رکھنے والا ہے، صرف دعوے دار نہیں، کتاب و سنت کے مطابق اس کا ایمانیات پہ اور ارکان ایمان پہ پختہ ایمان ہے، وَاحْتِسَابًا، اور وہ یہ روزے کا عمل اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے کر رہا ہے۔ یہ نیت نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جب سب گھر والے رکھیں گے تو میں نہ بھی رکھوں تو بھوکا مرنے سے بہتر ہے رکھ ہی لو، ایسی نیت، ایسا ارادہ نہیں۔ ایمان بھی کامل، ایمان کا جیسے دعویٰ ہے ویسا ہے بھی وہ، اور وہ روزہ اللہ سے اجر و ثواب کمانے کے لیے، جہنم سے آزادی حاصل کر کے جنت کا حقدار بننے کے لیے رکھتا ہے، تو یہ نیت کے مطابق تو ملے گا ہی، مگر ایکسٹرا بونس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ موسمی حالات کو، گرمی کو برداشت کرنے، روزمرہ کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے والا جس نیت ارادے سے روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا اور جنت تو ملتی ہے، مگر ایکسٹرا بونس کے زندگی میں جو اس سے کبیرہ صغیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان روزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے، کہ جنت بھی مل گئی، اور ساری زندگی کے جو جانے انجانے میں صغیرہ گناہ ہوئے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ روزے داروں کے معاف فرما دیتے۔ یہی بات دوسرے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی فرمائی ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، کہ یہ 5 نمازیں جو ان کا باجماعت سنت کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، ایک نماز اپنی اگلی نماز تک کے درمیانی عرصہ کے لیے، اور ایک جمعہ اپنے گزشتہ جمعہ تک کے درمیانی عشرہ کے اتنے دورانیے میں جو اس سے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، ورمضان الی رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک جتنے اس سے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکفرات، پچھلی نماز پڑھی، اگر کوئی بتقاضۂ بشریت کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، اگلی نماز پھر سنت کے مطابق باجماعت پڑھتا ہے، اس عرصے میں جو بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتی ہے۔ ایک جمعہ پڑھ کے دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، درمیانی عرصے میں اگر کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہوا تو جمعہ پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے گزشتہ رمضان تک کے دورانیے کے صغیرہ گناہوں کے معافی اور کفارے کا ذریعہ ہیں، مگر ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط بھی بتلائی اذا اجتنب الکبائر، کہ یہ فضیلت، یہ مرتبہ اور مقام انہیں ملتا ہے جو خود کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے جن سے اللہ نے روکا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے باخبر کیا ہے، وہ ان کا اجتناب نہیں کرتا۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اگر بغیر اس کے جو ہے وہ جانے انجانے میں اگر کبیرہ سے، بڑے سے وہ خود بچتا ہے، اگر چھوٹے ہو بھی جاتے ہیں تو کاموں سے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، نماز سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے سے معاف ہو جاتے ہیں، روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ روزے دار کے لیے، قرآن اپنے پڑھنے سمجھنے اور اپنے اوپر عمل کرنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ تو روزہ روزے دار کے لیے کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گا کہ میری خاطر اس نے جو ہے وہ اپنے
یہ کام ترکیے برداشت کیا، میری وجہ سے بھوک پیاس اور دیگر کاموں سے رکا رہا، اے اللہ میں اس کے حق میں جو ہے وہ تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس کی اس نیکی کو قبول فرما لے، اس کو معاف فرما دے۔ قرآن سفارش کرے گا کہ اس نے نیند چھوڑ کر میری تلاوت کا اہتمام کیا، دنیاوی مصروفیات سے مجھے سمجھنے کے لیے، مجھ پہ عمل کرنے کے لیے وقت نکالا، اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں تو اس کی اس نیکی کو قبول فرما لے، اس کو معاف فرما دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے کی بھی قرآن کی بھی سفارش جس کے حق میں یہ کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور روزے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، کہ جب ایک دیہاتی آدمی دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا، آپ سے پوچھا کہ کون کون سے فرائض مجھ پہ عائد ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں بنانا، شرک سے مکمل اجتناب کرنا ہے، توحید اور موحد بن کے زندگی گزارنی ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، تیرے اوپر 5 نمازیں ایک دن میں اللہ نے فرض کی ہیں، ان میں سستی نہیں کرنی، ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ تجھے اتنا مال دے، تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، تم نے زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی، ہیلے بہانے سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ جو بھی تیرے نصاب کے مطابق حصہ بنتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح وَتَصُومُ رمضان، اگر صحت و عافیت کے دوران رمضان کا مہینہ آ جائے، اب تو مسلمان ہے، تم نے روزے رکھنے ہیں، تجھ پہ روزہ فرض ہوگا، تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام سے پکا عہد کر دیتا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے میں احسن انداز میں یہ کام کروں گا، شرک سے مکمل اجتناب کروں گا، باقاعدگی سے نماز کا اہتمام کروں گا، زکوٰۃ کا اہتمام کروں گا، روزوں کا اہتمام کروں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی ان کاموں میں سستی نہیں کروں گا۔ جب وہ وعدہ کر کے جا رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ اور میرے صحابہ، اگر کسی کی دلی تمنا، کسی کی خواہش اور آرزو ہے کہ جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس انسان کو دیکھ لے جو مجھ سے پکا وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھے گا، توحید کو اپنائے گا، شرک سے بچے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، روزے بھی رکھے گا اور ان میں سستی نہیں کرے گا، تو یہی کام جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اگر یہ ارادہ جس کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی جنت بھی اسی طرح پکی ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس انسان کو دیکھ لے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے تو ہمیں بھی یہ سارے کام اور ان کے علاوہ جتنے بھی فرائض اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان کو آسان انداز میں ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پر بھی راضی ہو کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ہماری عبادات کو قبول فرما کے ہمیں بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ مگر جو معاشرے کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کام میں یا پھر موسم اور دیگر جو ہے وہ اپنی مصروفیات میں اور روزے جیسی فرضی عبادت میں جو ہے وہ تفریق کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ہر مومن اور مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صحت و عافیت کے دوران رمضان کا مہینہ اگر آتا ہے تو بالغ مسلمان مرد و عورت پہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، محنت مشقت والا کام کرنا فرض نہیں، مزدوری کرنی ہمارے اوپر فرض نہیں، یہ سارے معاملات دنیاوی کام یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ جس کام کو ہم ہلکا جان کے چھوڑ رہے ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے،
جیسے نماز فرض ہے تو جن کاموں کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں ان کو روزے کے فرضیت کے مطابق جانتے ہیں کہ ہم کس کام کو لے رہے ہیں اور کس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرماتے ہوئے ہمیں فرمایا کہ یاد رکھو جس نے بلا عذر کہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا، نہ بیمار ہے، نہ سفر کی حاجت ہے، نہ کوئی اور شرعی عذر ہے، مگر وہ ہیلے بہانے سے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قدر اجر و ثواب کو گنوایا ہے کہ اب ساری زندگی وہ نفلی روزے بھی رکھتا رہے۔ ایک فرضی روزہ، ہم تو پورا مہینہ نہیں رکھتے نا، ہماری تو نہیں ہوتی ہے موسم اچھا ہوگا رکھ لیں گے، نہیں تو کیا کریں بھائی، عید کا سیزن ہے، دن رات جو ہے وہ کاروبار میں مصروف ہے، رکھا نہیں جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا پھر باقی زندگی وہ نفلی روزے رکھتا بھی رہے، اس ایک فرضی چھوڑے ہوئے کے اجر و ثواب کو برابر نہیں کر سکتا۔ اور روزہ تو اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی رحمت کا ذکر کر کے فرما دیا کہ میرے بندے پہ میں نے جو بھی نیک کام کی ان کو ترغیب دلائی ہے، یا جو بھی فرض کیے ہیں یا جو نفل رکھے ہیں، جب میرا بندہ وہ کام کر لیتا ہے تم نے اس کا 10 گنا اجر جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دینا ہے۔ مگر الصوم لی وانا اجزی بہ، وہ نماز پڑھے، وہ زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات کرے، کوئی بھی نیکی کرے، فرشتوں اس کو 10 گنا اجر تم نے لکھ دینا ہے، مگر جو میری رضا کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے اس کو صرف روزے دار لکھ دو، اس کا اجر تم نہ لکھو۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ اسپیشل کام اس نے میرے لیے کیا ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی اس کو دوں گا۔ اور اللہ کو روزے دار سے محبت اس قدر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو فطرتی طور پر جو ہے وہ انسان کے منہ سے سمیل آتی ہے، تو دنیا کی سب سے عمدہ خوشبو جو کستوری ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ سمیل ہے۔ دنیا کی عمدہ ترین خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں روزے دار کی منہ سے بھوک کی وجہ سے وہ نکلنے والی سمیل کی اہمیت ہے۔ اور روزے دار کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے اوقات ہیں، ایک تو فطرتی طور پر افطاری کے وقت کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام مکمل ہوا، میں نے مکمل جو ہے وہ روزہ کر لیا، اب افطاری کے وقت کو پہنچ چکا ہوں، افطار کے وقت ایک طبی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری کل قیامت کے دن جب روزے کے اجر ملنے پر اس کو خوشی ہوگی کہ روزے کا اتنا اجر، میرے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر پسند فرمایا کہ مجھے اس قدر بلند مقام عطا فرمایا۔ اور ایک تو آپ سن چکے ہیں کہ اسپیشل پروٹوکول کے لیے اللہ نے جنت کا ایک دروازہ ہی روزے داروں کے لیے ریان جو ہے وہ خاص کر دیا کہ اس سے جو ہے وہ صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دیکھ کر جو ہے وہ روزے دار خوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اسی لیے سیکھ رکھا ہے کہ اب دیکھتا ہوں کہ میرے کون بندے ہیں جو موسم کا بہانہ لے کر ہیلے بہانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کوشش کر کے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ خوش کر دے گا، اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ تنبیہ بھی فرمائی
ایک مرتبہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، روٹین سے ہٹ کر تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا۔ صحابہ نے خلاف معمول عمل دیکھا، بعد میں اس کے بارے میں وضاحت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اللہ کا پیغام لے کر کہ اے اللہ کے رسول، جو انسان ماں باپ بوڑھے اس کو مل جاتے ہیں، بڑھاپے میں ماں باپ کو پا لیتا ہے، مگر ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر کے ماں باپ کو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا، اس انسان کا ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے اس انسان کا کہ بوڑھے ماں باپ تو اللہ نے اس کو دیے ہیں مگر وہ پھر بھی جنت سے محروم رہا۔ اور فرمایا کہ جو آپ کا نامی سنتا ہے، آپ کے ایمان کا دعوے دار ہے کہ میں آپ کو نبی رسول آخری مانتا ہوں، آپ کا نام اس کے سامنے لیا جاتا ہے، پھر وہ درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے، اس کا بھی ناک خاک آلود ہو، وہی تباہ و برباد ہو۔ میں نے پھر آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جناب جبرائیل فرماتے ہیں صحت و عافیت میں جو انسان رمضان کا مہینہ تو پا لیتا ہے مگر وہ مغفرت سے محروم رہتا ہے، اس میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروا سکا، جنت کا حقدار نہیں بن سکا، ایسا انسان بھی، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو، بیڑا غرق ہو ایسے انسان کا۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے آمین کہا کہ جو رمضان ملنے کے باوجود مغفرت حاصل نہیں کر سکتا، ایسے انسان کا بیڑے غرق ہو، وہ تباہ و برباد ہو۔ میں نے آمین کہا۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت لینی ہے یا پھر جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے، کتنے ہمارے عزیز رشتہ دار تھے جو گزشتہ رمضان میں زندہ تھے مگر آج موجود نہیں، نہ جانے کہ زندگی کا ہمارا بھی آخری رمضان ہو، تو ہمیں ان آنے والے ایام کی قدر کرنی چاہیے اور ابھی سے اس کا جو ہے وہ خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بھی ہماری مصروفیات ہیں، جو بھی ہمارے ان دنوں کے کام ہیں، قبل از وقت کر لیں تاکہ ہم جو ہے وہ ان دنوں کو عبادت کے لیے خاص کر لیں، جیسے نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ اور معمول تھا۔ بالخصوص آخری عشرے میں تو آپ جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف ہی کیا کرتے تھے۔ تو جو ہماری بھی کاروباری اور دیگر دنیاوی مصروفیات ہیں، ہم رمضان سے پہلے جو ہے وہ ان کو کر لیں، وہ عید کی خریداری کی صورت میں ہوں، کوئی کاروباری معاملات ہوں، وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ معاملات کر لیں تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی رضا والے کام اور عبادت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بار بار یہ ایام لائے اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا